بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے 9 محرم الحرام کا ایک ایسا خاص اور پاورفل وظیفہ کہ جس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اپنے رزق کی برکت عطا فرمائے گا اور اللہ پاک اپنی جناب سے اپنے خزانوں سے آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ 9 محرم الحرام۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ سید سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک حسین، کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا فرمایا۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین کے سیدھے کان میں آذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی اور اپنے مبارک جھوٹے شریف سے گٹی عطا فرمائی، دعاؤں سے نوازا۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور ایک بکری سے عقیقہ کیا اور آپ کی امی جان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کا سر مڈا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کر دو۔ شہید کربلا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عام بندے کا فرمان نہیں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے، اور حسین اسبات میں سے ہے، ایک سبد ہے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی ہیں۔ ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے۔ مجھ سے محبت حسین سے محبت ہے اور حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ چونکہ آئندہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائیں۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسن و حسین دونوں میں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے بہت محبت فرمایا کرتے، انہیں گلے لگاتے، انہیں چومتے، انہیں سونگھتے، جیسے کہ پھول کو سونگھا جاتا ہے ایسے اپنے ساتھ لپٹا لیتے اور انتہائی محبت سے ان کے ساتھ پیش آتے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان پر ایک فقیر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشار کی صورت میں کہنے لگا، جس نے آپ سے امید رکھی اور جس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے چشمے ہیں۔ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا فرما کر دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کی شکل غربت اور بھوک کا اعلان کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے غلام کمبر سے فرمایا، ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہے؟ عرض کی 200 درہم ہیں جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں۔ فرمایا، جاؤ سب لے آؤ، کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہموں کا حقدار ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ درہم اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا، یہ لے لو اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اور اس فقیر نے درہم لیے، دعائیں دیں اور تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی چلا گیا۔ اور آپ اس قدر نرم دل تھے
کہ گالیاں دینے والے کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ سخاوت کی ایک مثال تھے، آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کریم نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب؟ فرمایا رب کریم نے اسی اچھی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتا ہوں، لہٰذا جو بھی آپ سے محبت رکھتا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سنیں تو اپنی آنکھوں کو نم ضرور کیا کریں، زیادہ واویلا مچانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی دل میں کچھ افسوس ہو یا دل میں آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں تو ذرا سی آنکھیں نم کر کے دیکھیں، اللہ پاک آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ آج جو میں آپ کے لیے 9 محرم الحرام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، بہت زیادہ خاص اور پاورفل یہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی برسات کر دے گا۔ جیسے آج کل بارشوں کا موسم ہے، تو اگر بارشوں کے موسم میں آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر 9 محرم الحرام کو اس عمل کو کیا جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے، کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 9 محرم الحرام کو آپ نے 9 محرم الحرام کو ظہر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، ظہر یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ 2 نفل آپ بالکل آسان سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ 2 نفل آپ نے جب ادا کر لینے ہیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اپنا سر سجدے میں رکھ دینا ہے، اور سجدے میں رکھ کر آپ نے 101 مرتبہ یا غفور یا رزاق یا رحیم، یا غفور یا رزاق یا رحیم، یہ آپ نے تینوں اللہ پاک کے اسماء گرامی ان کو پڑھنا ہے، اور سجدے سے تب تک سر نہیں اٹھانا جب تک 101 کی گنتی پوری نہ ہو جائے۔ تو جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد سجدے میں ہی سر رکھ کر آپ نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق کے بارے میں، اپنی تنگی رزق کے بارے میں آپ نے التجائیں کرنی ہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں پوری فرمائے گا، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں اپنا نام لکھوایا ہے، سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کروائے، اللہ پاک آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ مزید دعاؤں میں حصہ لینے کے لیے ضرور کمنٹ میں نام لکھوائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔